औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। मौजू जो है वो एक शदीद ज़हनी बीमारी जिसे हम साइकेट्रिक की ज़बान में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, या उर्दू में उसे सुकड़ा या आम तौर पर लोग उसे पागलपन कहते हैं। तो ये मौजू उसके बारे में है और इसमें हम बात करेंगे इस पे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता कैसे है। तो दो थ्योरीज़ पर हम बात करेंगे। एक है कि ये जीनियाती बीमारी है, जेनेटिक्स में होती है, मोरूसियत में होती है, फैमिली में रन करती है। एक फैमिली मेम्बर को अगर घर में स्किज़ोफ्रेनिया हो तो चांसेस होते हैं कि बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी उसके यानी पेशेंट्स सामने आए। अगर माँ बाप में किसी एक को हो तो उसकी वजह से परसेंटेज जो है वो 15 to 30% है, और अगर दोनों हो तो 50% से अबव चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो एक तो इसका जीनियाती साइड है। दूसरा, एक थ्योरी पे आजकल बात की जाती है कि बचपन का जो दौर होता है जिसमें इंसान बड़ा हो रहा होता है, और कोई भी बच्चा किसी शदीद ज़हनी दबाव, तनाव या उलझन या टॉर्चर यानी जुल्म का शिकार रहा हो, तो उसकी वजह से भी बाद में ज़िंदगी में स्किज़ोफ्रेनिया या सुकड़ा की बीमारी हो सकती है। तो इसमें समझने के लिए तीन ज़रूरी बातें हैं कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग के तीन ऐसे हिस्से हैं जो कि दिमाग के प्रोटेक्टिव सिस्टम शुमार किए जाते हैं, और ये दिमाग के तनाव को कंट्रोल करने का सिस्टम इनको समझा जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और उसकी अखराज में कमी या बेशी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो जब मुसलसल ज़हनी दबाव बचपन में रहता है, या ऐसा दबाव जो कि बच्चे की बर्दाश्त से बाहर होता है, या बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही होती है, या उसको इग्नोर किया जाता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती, माँ बाप उसको तवज्जो नहीं देते, या उसके साथ कोई जिस्मानी या कोई जिनसी या कोई और ज़हनी शदीद तनाव गुज़रे, तो ब्रेन का ये जो ख़तरे का रेगुलेटरी सिस्टम है, ये अपना काम गड़बड़ तरीके से करता है, और ये हर वक्त अलर्ट सिस्टम में चला जाता है, अलर्ट मोड में चला जाता है। कहते हैं कि जब ये HPA एक्सेस इसको कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, ये तीन चीज़ें जो हैं ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तीन एरियाज़ जो हैं ये अलर्ट सिस्टम हैं। तो ये हमें किसी हादसे, किसी ज़हनी तनाव, ज़हनी परेशानी के बारे में बाखबर करते हैं। तो जब किसी बच्चे को बचपन में ज़हनी तनाव, शदीद गुस्सा, शदीद नफ़रत, शदीद इग्नोर करना, यानी उसकी तरफ तवज्जो ना देना, उसका ख्याल ना करना, या उसके साथ जिस्मानी या ज़हनी या जिनसी तशद्दुद किया जाए, तो उनका ये सिस्टम अलर्ट रहता है। और फिर इसकी वजह से बाद में मरीज़ को पैरानोया, जिसे हम शक कहते हैं, वहम या डिलूजन्स होती हैं, जिसमें लोगों को ये ख्याल रहता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हकीकत में नहीं होती। दरअसल इन लोगों का जो सोचने समझने की सलाहियत और हकीकत के साथ ताल्लुक़, यानी ज़िंदगी की हकीकत के साथ ताल्लुक़, और सोच समझ की सलाहियत यानी कॉग्निशन यानी अक्ल, ये तीनों चीज़ें अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये HPA एक्सेस जिसे हम कहते हैं, यानी ये जो ब्रेन के दो तीन ख़ास एरियाज़ हैं, ये जब हर वक्त फायरिंग मोड में होते हैं,
تو وہ ان واقعات کو پھر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ان واقعات کو وہ آوازوں کی شکل میں ریپیٹ کرتے ہیں، ان واقعات کو وہ تصویروں کی شکل میں ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو اسکیزوفرینیا کے مریضوں کو چیزیں نظر آتی ہیں یا ایسی باتیں یا خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں جو کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ان کو کانوں میں ایسی غیبی آوازیں آتی ہیں کہ جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل تھیوری ہے، یعنی ایک تھیوری کہتے ہیں، ایک خیال جو کہ پیش کیا جا رہا ہے آج کل، کتابوں میں اس کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو کہ بچپن میں ذہنی تناؤ سے یا جسمانی یا جنسی یا کسی اور صدمے سے گزرتے ہیں، تو ان کا برین اس صدمے کو بلا نہیں پا رہا ہوتا، اور وہ ان واقعات کو جو ان کو ہو چکے ہوتے ہیں ان کو مختلف غیر حقیقی حالتوں میں ڈیلوژنز، ہیلوسینیشنز، ایلوژنز اور پیرانویا یعنی شک کی شکل میں دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی تھیوری ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے اور برین کا سٹرکچر اب نارمل ہوتا ہے، لیکن یہ برین کا سٹرکچر بچپن میں اگر کسی انسان کے ساتھ، جس طرح میں نے ذکر کیا، ذہنی تناؤ یا دباؤ کی کوئی پرابلم گزرتی ہے تو ان لوگوں میں بھی یہ چیز وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے، حالانکہ یہ ایک پیور ایکیڈیمک یعنی تعلیمی ویڈیو ہے جو کسی ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے اہم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کو اگنور کیا جا رہا ہے، جس کو جسمانی سزا دی جا رہی ہے، جس پہ تشدد کیا جاتا ہے، جس کو جنسی یا نفسیاتی دباؤ میں رکھا جاتا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے فیوچر میں اسکیزوفرینیا کے ڈیولپ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسکیزوفرینیا کا کوئی بھی مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان پوائنٹ آف ویو سے ان پہ کویسچنز کرتے ہیں کہ کیا اس انسان کا بچپن جو ہے وہ نارمل گزرا ہے یا وہ صدمے کی حالت میں گزرا ہے، اس لیے کہ برین کی یہ جو 3 ایریاز میں نے بتائے ہیں وہ صدمے کی یادیں ختم نہیں ہونے دیتی اور وہ لاشعور میں جاری رہتی ہیں اور پھر بگڑی ہوئی شکل میں ظاہر ہو کر شک یا توہمات کو ہوا دیتی ہے۔ اکثر مریضوں میں نفسیاتی دورے کے درمیان نفسیاتی یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے دوران ان کو جو غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں ان کا تعلق ماضی کے ان تکلیف دہ واقعات سے ہوتا ہے، اور وہ اس خوف سے تعلق ہوتا ہے جو کہ برین اس کو رد نہیں کر پا رہا ہوتا اور برین اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ تو یہ تھیوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ بچوں کو توجہ دینی چاہیے، بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو جسمانی یا ذہنی تناؤ سے دور رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے کو کوئی ایسا جسمانی یا جنسی کوئی ٹارچر کوئی نہ دے سکے کہ جس کی وجہ سے بعد میں زندگی میں اسے اسکیزوفرینیا یا سکڑا جیسی شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے جس طرح کہا کہ یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ پیور ڈاکٹرز کے لیے ہے، ایکیڈیمک ویڈیو ہے، لیکن اس سے عام عوام بھی فائدہ لے سکتے ہیں کہ سائیکوسس یعنی پاگل پن یا اسکیزوفرینیا یا جسے سکڑا کہتے ہیں، اس بیماری کا صرف جنیات سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بچپن میں زندگی کے حالات اور واقعات سے بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ضرور پوچھتے ہیں، اور اگر سائیکیٹرسٹ نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پیشنٹ کا بچپن کیسے گزرا، وہ بچپن میں اس کے ساتھ کوئی ایسے حالات اور واقعات تو نہیں گزرے کہ جو اس کے ذہنی یعنی جو ہمارا پروٹیکٹیو جو حفاظتی نظام ہے وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے،
تو آپ خود بتائیں کہ اس بچے کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ بچپن میں ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. مجھے اس دن ایک پیشنٹ کی وائف نے اس طرح کی باتیں بتائیں کہ ان کے شوہر کا بچپن بہت تکلیف دہ حالت میں گزرا ہے، اور اب ان میں سائیکوسس کی بڑی کلیئر کٹ علامات ہیں، حالانکہ ان کی کوئی جینیٹک ہسٹری ظاہری طور پر موجود نہیں ہے. تو وجہ چاہے کوئی بھی ہو، بچپن میں تناؤ یا ٹارچر یا تکلیف یا صدمہ یا جینیاتی وجہ یا کوئی اور وجہ، علاج اسکیزوفرینیا کا وہی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، لیکن وجوہات پہ غور کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں پر ٹارچر یا ظلم یا زیادتی گزری ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہم ایک دفعہ جب ان کا اسکیزوفرینیا سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم انہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، اور ادویات کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے ذریعے سائیکو تھراپی کا سیشنز بھی ان کو شروع کرواتے ہیں، اور اس سے ان کی اوور آل ذہنی صحت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک اگرچہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، لیکن یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اسکیزوفرینیا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، اور یہ بیماری بہت شدید ذہنی بیماری ہے، اور اس کا علاج لائف لانگ ہوتا ہے. تو اس کی وجوہات اور اس کی علامات کے ظاہر ہونے کی جو پیچھے کی کہانی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. تو کل انشاءاللہ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنی روحانی صحت کا خیال رکھیں، اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا اپنی زندگی کا ایک شعار بنائیں. دوسرے انسانوں کے کام آنا ایک انتہائی نیکی کا کام ہے. تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات کروں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.